اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تمام تعریفیں سزاوار ہیں اس خالق کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور لاکھوں درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میں بہت مشکور ہوں، بہت ممنون ہوں بھائی سائیں اعجاز مصطفیٰ بروڑو صاحب کا، کہ ایک عرصے سے ان کی یہ خواہش تھی کہ استاد آپ ٹائم دیں، اگرچہ میں استاد نہیں ہوں، اب بھی کہتا ہوں میں، کیونکہ سچی بات یہ میرے استاد نے بھی اپنے آپ کو کبھی استاد نہیں کہلوایا، وہ خورشید بھائی کہلوانا زیادہ پسند کرتے تھے۔ ہم لوگ کہتے تھے استاد، خورشید بھائی، تو سب لوگ خورشید بھائی کہتے تھے، تو جب استاد نہیں کہلوایا تو میں خود بھی، مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میں اس قابل نہیں ہوں، استاد کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، سچی بات ہے۔ سرکار کی ثنا خوانی کرتے ہیں، یہ کرم ہے، استاد کی محنت اور استاد کی دعائیں، تو یہ جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ اس وقت 60 سال کی عمر میری جو ہے کمپلیٹ ہونے والی ہے، جولائی میں 60 سال کا ہو جاؤں گا اللہ نے، لیکن مولا کا کرم ہے۔ استاد کا جو لقب ملا مجھے وہ یہ کہ جب میں اکیڈمیز میں نے سکھانا شروع کیا تو وہاں سے استاد کا لقب لگ گیا۔ اب وہ استاد، اب جو شاگرد ہیں وہ تو استاد کہتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ اب تو خود استاد ہیں ماشاءاللہ، آپ نہ کہیں۔ زندگی کے ابتدائی 20 سال، پیدائش سے لے کر 20 سال کی عمر تک سکھر شہر میں وہیں میں نے تعلیم حاصل کی، میں بڑا وہیں ہوا، وہاں کی گلیوں میں۔ تو میرے نعت خوانی کی طرف رغبت اس طرح ہوئی کہ میرے ماموں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین، محمد احمد ملک نام تھا ان کا، اور وہ میلاد پڑھتے تھے، میلاد خاں تھے۔ تو وہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ میں نعت پڑھوں۔ اسکول کے زمانے میں جو نظمیں ہوتی تھیں یا نعتیں ہوتی تھیں اس کو میں طرز میں پڑھتا تھا، مطلب ترنم کے ساتھ پڑھتا تھا، تو وہ ٹیچرز جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے کہ اسکول کی اسمبلی میں جو ہے مجھ سے پڑھواتے بھی تھے، اور مقابلوں میں پھر مجھے بھیجا جانے لگا کہ نعتیہ مقابلوں میں مجھے بھیجا جانے لگا۔ کلام اقبال کے مقابلے ہوتے تھے اس میں، ملی نغموں کے مقابلے ہوتے تھے اس میں، تو وہ مجھے بھیجے جانے لگا۔ اچھا، نعت خوانی محافلوں میں نعتیں پیش کرتا تھا، تو میں تمام ثنا خوانوں کو سنتا تھا اور میں کوشش کرتا تھا، آواز میری باریک تھی۔ تو میں نے جب استاد کو جب سنا، میرے استاد الحاج خورشید احمد رحمۃ اللہ علیہ، تو میں ان کی جب نعتیں میں نے پڑھی تو لوگوں نے مجھے کہا کہ یار آپ کا انداز بہت میچ کرتا ہے، آپ انہی کی نعتیں پڑھیں۔ پھر ایک میرے دوست نے مجھے، میں پڑھتا تھا، پھر میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں، میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ کہنے لگے اب سب سکھر میں آئیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو ملواؤں گا اور آپ کو پڑھواؤں گا بھی ان کے سامنے۔ تو میری خوش نصیبی کہ کچھ عرصے کے بعد ہمارے سکھر کے بہت بڑے عالم دین ہیں مفتی محمد عارف سعیدی صاحب، ان کے والد مفتی محمد رفیق قادری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمیں اسکول میں اسلامیات بھی پڑھاتے تھے، عربی بھی پڑھاتے تھے۔ تو عارف سعیدی میرے کلاس فیلو بھی ہیں، تو ان کے یہاں پروگرام تھا، تو میرے دوست نے مجھے کہا کہ بھائی اس میں آ رہے ہیں خورشید بھائی، تو آپ کو اس میں پڑھنا ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ۔ اچھا، چونکہ وہ عارف سعیدی کی طرف سے بھی مجھے دعوت تھی، پروگرام میں پڑھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا استاد آئے، میں آنکھیں بند کر کے پڑھتا تھا، جب پڑھ رہا تھا تو مجھے آواز آئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آنکھ کھول کے دیکھا استاد آ رہے ہیں سامنے سے، تو میں تو ایک دم سے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کہ نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، ان کی عادت تھی کہ حوصلہ افزائی کرتے، سبحان اللہ بیٹا، پڑھو 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 پڑھو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، روکو نہیں، پڑھتے رہو۔ میں نے پڑھا، پڑھنے کے بعد جب میں بیٹھا تو انہوں نے مجھے شاباش دی، اور جو جملہ کہا وہ یہ کہا کہ بھائی ماشاءاللہ آپ نے تو میرا کیسٹ گھول کے پی لیا۔ وہ نیا کلام تھا، اس کیسٹ میں آیا تھا اور میں نے وہ یاد کر لیا تھا۔ میری عادت تھی کہ ان کا جو بھی کیسٹ آتا تھا میں کلام سارے یاد کرتا تھا۔ تو وہ بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ بھائی میں جب آ رہا تھا تو مجھے ایسا لگا
کہ میرا کیسٹ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو میں نے انتظامیہ سے کہا کہ بھائی یہ آپ نے میرا کیسٹ جو ہے وہ لگا دیا, یہ کلام تو نیا کلام ہے, مجھے پڑھنا ہے, اب یہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے, لوگ تو سن رہے ہیں اس کو. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسٹ نہیں ہے, ہمارے سکھر کے ایک نوجوان ہے, اس وقت 20 سال عمر تھی میری, 40 سال پرانی بات کر رہا ہوں, تو یہ وہ پڑھنا ہے. ماشاء اللہ بہت کمال ہے یار, بالکل ایسا لگ رہا ہے میری آواز. تو اس کے بعد جب پروگرام ختم ہو گیا, استاد نے پڑھا, پڑھنے کے بعد ہم ساتھ ہی تھے بیٹھے ہوئے, تو میرے دوست نے کہا, کہنے لگا خورشید بھائی آپ نے ان کو سنا؟ کہنے لگا بھائی ماشاء اللہ بہت کمال. کہنے لگا آپ یہ بتائیں کہ آپ ان کو شاگرد بنا لیں. اچھا خواہش میری بھی تھی, لیکن میری ہمت نہیں تھی, نہ میں اس قابل سمجھتا تھا کہ بھائی میں. تو کہنے لگے کہ ان سے کہنے لگے دیکھیں بھائی پاکستان میں بہت پڑھتے ہیں میرے انداز کو, اور بہت سے لوگوں کی خواہش بھی ہے, کراچی میں بھی, حیدرآباد میں بھی ہیں, میرپور خاص میں بھی ہیں, نواب شاہ میں بھی ہیں, لیکن میرا یہ دل کہتا ہے, اس کے گواہ موجود ہیں کہ میرا یہ, اور یہ بات انہوں نے کئی دفعہ اپنے انٹرویوز میں کہی, ٹی وی انٹرویوز میں, اخبارات میں, ریڈیو انٹرویوز میں, یہ بات یہ دہرائی انہوں نے, یہ بات کہی. کہنے لگے میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں نے آج تک کسی کو شاگرد نہیں بنایا, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میں ان کو شاگرد بناؤں. تو یہ میری خوش نصیبی کہ استاد نے مجھے پہلا شاگرد بنایا, اور میں آج سے 40 سال پہلے, مجھے آج بھی وہ تاریخ یاد ہے, 10 جون 1982, 10 جون 1982. اس وقت میری یوں سمجھ لیں کہ جولائی میں 29 جولائی میری تاریخ پیدائش ہے, تو 10 جون یعنی مجھے 20 بھی پورے نہیں تھے, 20 سال ہونے والے تھے. میں شاگرد, مجھے انہوں نے وہیں بنایا, اس پروگرام کے بعد باقاعدہ وہ جو ہے رسم ہوئی اور میں شاگرد بنا. پھر وہ حیدرآباد آئے, کراچی گئے, کراچی میں بتایا انہوں نے کہ میں شاگرد بنا کے آیا. تو سب کہنے لگے استاد ہم تو آپ کو ایک عرصے سے کہہ رہے تھے. کہنے لگے بھائی وہ آپ ان کو سننا, وہ میرا انداز بہت زیادہ میچ کرتا ہے, بہت سیم ویسے پڑھتے ہیں. حیدرآباد میں بتایا. اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ایک استاد نے ناصر کالونی میں اپنا مکان بنوایا, تو وہاں محفل تھی. کراچی کے تمام ثنا خواں, حیدرآباد کے تمام ثنا خواں, میرپور خاص کے, نواب شاہ کے, سکھر کے. تو میں اس وقت حیدرآباد آ گیا تھا, یوں سمجھ لیں کہ نومبر میں میری یہاں جاب ہو گئی, اور میں آ گیا. فیملی میری 83 میں آئی, ایک یعنی جون 83 یا جولائی 83 میں. تو وہاں میں پڑھ رہا تھا. استاد کی ایک بہت کمال عادت تھی کہ وہ شاگردوں کے ساتھ حوصلہ افزائی کے لیے وہ آگے درمیان میں ایک استائی ایک انترا یا ایک انترا پڑھتے ضرور تھے, اور شاباش دیتے, تو شاگرد کا حوصلہ بڑھتا تھا کہ استاد ہمارا ساتھ دے رہا. تو یہ بات بھی انہوں نے اپنے انٹرویوز میں بھی کہی, مجھے خود بھی بتائی, باقی لوگوں نے بتایا. تو وہ جب پڑھ کر میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے ایک انترا پڑھا, اس کے بعد میں بیٹھ گیا. تو پھر جب پڑھ لیا میں نے, تو وہ گئے اندر جا کے اپنی بیگم سے جو ہماری استانی, ان سے کہا کہ بھئی کوئی کام وام ہو تو بتا دو, اب میرا نمبر آ رہا ہے. تو ان کی وائف نے کہا کہ آپ کا نمبر آ رہا, آپ نے پڑھ تو لیا؟ کہنے لگے میں نہیں پڑھ رہا تھا, وہ میرا شاگرد پڑھا تھا, میں تو ایک ہی انترا پڑھا. میں نے پورا کلام آپ نے پڑھا؟ بول نہیں میں نے نہیں پڑھا, میرے شاگرد نے پڑھا. تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. اس وقت 20 سال عمر تھی میری, اور یہ میرا خیال ہے شاید میرا خیال 21 سال کی عمر میں یہ جو ہوا تھا استاد کے گھر پہ. تو یہ اچھا, پھر مجھ سے بڑی محبت بھی کرتے تھے, اور استاد کی بڑی دعائیں. یہ میری خوش نصیبی کہ میں فوراً پھر حیدرآباد آ گیا 6 مہینے کے بعد. پھر استاد کا حیدرآباد میں آنا جانا بہت رہا, سکھر میں کم آتے تھے لیکن حیدرآباد میں بہت آتے تھے. میری ملاقاتیں رہیں, یہاں کچھ فیض یہاں بھی مجھے حاصل ہوا, پھر کراچی میں بھی جاتا تھا. تو یہ استاد کی محبت اور استاد کی دعائیں, اور انتہا سے زیادہ سادہ طبیعت. استاد جانتے ہیں بہت سادہ طبیعت, جتنے بڑے ثنا خواں تھے اتنے ہی با کمال, ثنا خواں جتنے تھے اتنے ہی اچھے انسان, اور سادہ طبیعت, بہت سادہ طبیعت, عاجزی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اور حقیقت یہ آمین. اور میں کچھ بھی نہیں ہوں آج, جو کچھ بھی ہوں ان کی محنت اور ان کی دعاؤں سے, ورنہ. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آواز تو اللہ کی عطا ہے, ٹھیک ہے, سرکار کا کرم اگر شامل ہو جائے, پھر والدین کی دعائیں, اور پھر استاد کی دعائیں, اور تو یہ سب مل کر جو ہے نا انشاءاللہ پھر جو ہے کرم ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جب یہاں آنے کے بعد پھر میں, اللہ درجات بلند کرے ہمارے صوفی جمیل احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے اکیڈمی میں
نعت سکھانے کا سلسلہ شروع کیا حسان نعت اکیڈمی میں محمد اویس متین کی. تو انہوں نے کہا کہ جی عبد القادر ملک کو بھی لے آؤ. اویس کے والد سے میری دوستی تھی, ہم ریڈیو پہ پروگرام کرتے تھے. تو 1983-84 سے ہم ریڈیو پروگرام ساتھ کرتے تھے. محفل میلاد ایک پروگرام ہوتا تھا اور ویسے بھی ریکارڈنگز تھی ہماری, کرتے تھے ہم. تو انہوں نے کہا کہ ان کو بھی لے آؤ. تو میں یوں میرا جو ہے وہ نعت سکھانے کا سلسلہ شروع ہوا. اس کے بعد تقریباً 14 سال میں وہاں اکیڈمی میں رہا. تو وہاں سے یہ استاد کا جو ہے وہ لقب ملا. ورنہ میں نے اپنے آپ کو, اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ بھائی استاد کے الف سے بھی واقف نہیں ہے. میں نے آپ کو بھی یہی کہا تھا کہ الف سے بھی واقف نہیں ہے. یہ بس کرم ہے سرکار کا اور استاد کی دعائیں ہیں, استاد کی محنت ہے کہ بس, اور اللہ تعالیٰ ہمارے, اور نعت خوانی تو موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں. قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. تو انشاءاللہ جب تک یہ سانس ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ یہ ہماری پہچان ہے, ہماری شناخت ہے, سرکار کی ثنا خوانی, محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا ہی ہماری پہچان ہے, اور اسی میں ہماری بخشش ہوگی. یہ ہماری نجات, اسی میں نجات ہے, اور ہماری شناخت بھی یہی ہے. کوئی کتنا بڑا, میں نے ایسے دیکھے بڑے بڑے افسر دیکھے, بڑے بڑے, وہ بیٹھ کے ہمیں سن رہے ہیں, ہم اوپر بیٹھے ہیں. یہ دیکھیں بالکل آقا کے ثنا کی توقیر بڑی ہے. تو میں نے ایسے ایسے ان کو دیکھا کہ بڑے افسر ہیں, لیکن جب وہ ثنا خوان کہنے نہیں بھائی وہ ہمارے افسری کچھ بھی نہیں ہے, ہماری شناخت ہے. اگر ان کو نعت کا شوق ہے وہ نعت پڑھتے ہیں, کہتے ہیں بھائی آپ تو نعت خواں ہیں, آپ ثنا خواں ہیں, تو آپ بڑے افسر ہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. وہ ایک دنیا بھی وہ ہے کہ آپ جاب میں ہیں, آپ کی ایک عہدہ ہے وہ آپ کو, لیکن آپ کی جو پہچان ہے وہ ثنا خوان ہے. سرکار کی ثنا جس نے کی ہے تو بخشش کا بے شک بے شک. اسی کے ثنا خوانی کے صدقے میں مجھے جو ہے پرائڈ آف پرفارمنس اور پاکستان کے معروف صدارتی ایوارڈ یافتہ نعت خواں ہمارے حیدرآباد کی پہچان آغا گوہر علی صحیح, انہوں نے مجھے عمرے پہ بھی بھیجا, بہت سارے ثنا خوانوں کو بھیجا. تو مارچ 2017 میں عمرے کی سعادت بھی حاصل ہوئی. تو یہ میرے لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کرم ہے سرکار کا کہ وہ جسے بلا رہے ہیں جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں آتے تو محفل میں ہیں, لیکن پھر وہاں بھی جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو بسم اللہ, بہت شکریہ. یہ مختصر تو نہیں, طویل ہو گیا, لیکن میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے پون گھنٹہ پروگرام آپ کا لیٹ ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ مختصر نہیں, پھر بھی آپ کا شیڈیول بہت آؤٹ ہو گیا, اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. اور مجھے یہ خوشی بھی ہوئی کہ آج میں نے صدر عالم صاحب کو بھی, استاد صدر عالم صاحب کو پہلی دفعہ سنا, استاد مجلسی پہلی دفعہ. سچی بات یہ میں نے بہت تعریف سنی تھی, اور جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کے پایا. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اس عمر میں کیا آواز ہے ماشاءاللہ, بالکل آنکھ بند کر لو تو استاد کریں گے. اور استاد کی کیا بات تھی, میری بہت ملاقاتیں رہیں سکھر میں, بہت سادہ طبیعت. آج اس جتنے بڑے کمال کے وہ استاد, جتنا کام تھا ان کا, جتنا فن تھا, اتنی ہی عاجز ہے, بہت سادہ طبیعت. اور یہی تو بات ہے کہ پھر کرم بھی انہی پہ ہوتا ہے. بہت شکریہ.